شوہر عمرہ کرنے گیا تو مجھے 16 سالہ دیور کے پاس چھوڑ گیا۔ دیور صبح اٹھتے ہی مجھے ایک لفافہ دیتا، بھابی اس لفافے کو حاجت کے وقت استعمال کر کے کچی زمین میں دفن کر دینا، اس سے بھائی کا قبول ہو جائے گا۔ مگر جو ہی میں نے لفافہ دفن کرنے کے لیے زمین کھودی تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہاں تو میرے شوہر کا نچلا دھڑ۔ میں صبح 4 بجے کی اٹھی ہوئی تھی اور اب تک مجھے یہ لفافہ دفن کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ اس نے مجھے گھر کے پچھلے حصے میں جانے سے منع کر رکھا تھا، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ اس حصے میں ہمارے خاندان کی کوئی شادی شدہ عورت نہیں جاتی ہے۔ میں کتنی ہی دیر تک وہ لفافہ ہاتھ میں پکڑ کر کھڑے رہی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا میں استعمال کیسے کروں۔ لیکن کچھ دیر بعد جب دیور آیا تو اس نے مجھے اس کا استعمال کرنے کا طریقہ بتایا، جسے سنتے ہی میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ مجھے بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ میرا دیور اتنا بے شرم ہوگا اور کھلے عام مجھے اس کا استعمال کرنا بتائے گا۔ نہ صرف استعمال بلکہ وہ کھلے الفاظ میں میرے جسم پر کہاں استعمال ہوگا وہ بھی بتائے گا۔ اس دن میرا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں، کیونکہ ہمارے گھر میں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا تھا۔ شادی کر کے کیا آئی تھی، یہاں کے تو ریت اور رواج ہی بالکل بدلے تھے کہ دیور کو بھابھی کی ذرا بھی شرم لحاظ نہیں تھی، جو من میں آئے بول دیتا تھا۔ مجھے اس پر غصہ آنے لگا تو میں لفافہ وہیں پر پھینک کر اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنے کمرے میں ہی بند رہی۔ مجھے نہ جانے کیوں اس گھر سے عجیب سا ڈر محسوس ہو رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں غلط جگہ پر آ گئی ہوں۔ لیکن میرا شوہر جاتے ہوئے مجھے یہیں پر چھوڑ کر گیا تھا، اور اس کا کہنا تھا کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تم یہیں پر رہنا اور دعا کرنا کہ میرا عمرہ قبول ہو جائے۔ میں بہت زیادہ حیران تھی، کیونکہ عمرہ قبول کرنے والی تو وہ اللہ کی ذات تھی۔ میری دعاؤں سے کیسے شوہر کا عمرہ قبول ہو سکتا تھا؟ لیکن اس نے سفر پر جانا تھا، اس لیے میں نے اس سے زیادہ بات نہیں کی کہ تم غلط بات کر رہے ہو۔ اس لفافے کو میں نے کھول کر اب تک نہیں دیکھا تھا۔ جب بھی میں حاجت کے وقت اس کو استعمال کرتی تھی تو میں آنکھیں بند کر کے استعمال کرتی تھی، کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا۔ اس میں عجیب قسم کا کوئی پاؤڈر سا تھا، جس کو میں حاجت کے وقت استعمال کر کے واپس اس میں ڈال دیتی تھی، اور پھر مجھے یہ دیور کی ہدایت کے مطابق کچی زمین میں دفن کرنا تھا، جس سے میرے شوہر کی دعا اور عمرہ قبول ہونا تھا۔ میں صبح سے یہ لفافہ دفن کرنے کے لیے زمین دیکھ رہی تھی کہ اچانک مجھے خیال آیا، کیوں نہ میں گھر کے پچھلے حصے میں دفن کر دوں، وہاں پر تو بہت ہی زیادہ کچی زمین ہے۔ ابھی میں وہاں جانے لگی تھی کہ میرا دیور وہاں پر آ گیا، اور اس نے آتے ہی مجھے کہا، بھابی اگر آپ اس حصے میں جاتی ہیں اور اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا۔ میں تو پہلے ہی ان چیزوں پر بہت زیادہ یقین رکھتی تھی۔ دیور کے کہنے کی دیر تھی کہ میں تو بہت ہی زیادہ ڈر گئی۔ نہ جانے وہ مجھے وہاں جانے سے کیوں روک رہا تھا، لیکن کئی بار میرے دل میں خیال آیا کہ ایسی کون سی بات ہے جو مجھے گھر کے پچھلے حصے میں نہیں جانے دے رہا۔ میرا شوہر عمرہ کرنے گیا ہوا تھا۔ میں اور میرا شوہر اکیلے الگ گھر میں رہتے تھے، جبکہ میرا دیور ہمارے ساتھ نہیں رہتا تھا۔ وہ اپنی پرانی حویلی میں رہتا تھا جو کھنڈر نما تھی، لیکن انسانوں سے بنی ہوئی اس حویلی میں میرے شوہر کے آباء و اجداد رہتے تھے، جو اب اس میں نہیں تھے۔ میرے شوہر نے جاتے ہوئے سختی سے مجھے کہا تھا کہ اپنے دیور کی کوئی بھی بات نہ ماننا، یہ بالکل پاگل سا ہے، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن وہ مستقبل فال نکالنے پر بہت زیادہ یقین رکھتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ وہ اپنے مستقبل کا فال بھی کئی لوگوں سے نکلوا چکا ہے، جس میں کسی نے یہ کہا ہے کہ وہ بہت جلد مر جائے گا، اور کوئی اسے کہتا ہے کہ وہ بہت امیر ہوگا، جبکہ کوئی کہتا ہے کہ وہ بہت ہی غریب ہوگا۔ مجھے اپنے چھوٹے بھائی کی سمجھ نہیں آتی۔ میری مجبوری ہے جو میں تمہیں اس کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن تم اپنا ضرور خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ جب تک میں واپس آؤں تم اس کے کسی کھیل کا شکار ہو چکی ہو۔ مجھے اپنے 14 سالہ دیور سے بہت ہی زیادہ ڈر لگنے لگا۔ مجھے اپنے شوہر کی کہی ہوئی بات یاد آنے لگی تھی کہ پاگل ہے، اسے کچھ بھی نہیں پتہ۔
میں جب سے اس گھر میں آئی تھی اس نے ایک چیز بہت نوٹ کی تھی کہ اس کے ہاتھ میں بہت سارے کالے صفحے ہوتے تھے جن پر عجیب عجیب طرح کی لائنیں لگی ہوئی تھیں، لیکن وہ سب یہ صفحے ہم سے چھپا کر رکھتا تھا۔ ایک دن میں نے وہ صفحے کو دیکھ لیا تو میں نے اپنے دیور سے پوچھا تو کہنے لگا، بھابھی یہ آپ کے کام کی چیز نہیں ہے، آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ اور ہاں، بھائی کا فون آیا تھا کہ بھابھی سے کہنا اپنا خیال رکھیں۔ میں حیران تھی کہ میرا شوہر مجھے کیوں فون نہیں کرتا جبکہ ہر بار میرے دیور کو ہی فون کرتا ہے۔ میں اپنے شوہر سے دل ہی دل میں ناراض ہو چکی تھی کہ ایسی بھی کیا مجبوری یا ایسی بھی کیا مصروفیات کہ باہر جا کے انسان اپنی بیوی کو ہی بھول جائے۔ میں آدھی رات کو سوئی ہوئی تھی کہ اچانک میرے دروازے پر دستک ہونا شروع ہو گئی۔ پہلے تو میں ڈر گئی کہ آدھی رات کو میرے کمرے میں کون آ سکتا ہے، لیکن پھر دیور کا خیال آتے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے دیور کھڑا تھا، وہ کچھ ہلکا رہا تھا۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے تو کہنے لگا، بھابھی آپ سے ایک کام ہے، آپ جلدی سے باہر آئیں، آدھی رات کو کیا کام ہو سکتا ہے۔ دل میں یہی سوچتے ہوئے میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ مجھے گھر کے کچھ حصے میں لے گیا اور کہنے لگا، بھابھی یہاں پر بیٹھ جائیں، میں ابھی آتا ہوں۔ میں وہاں پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ تقریباً گھنٹہ ہو گیا تھا اور آدھی رات کا وقت تھا، وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ مجھے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ میں نے اسے آواز دینا شروع کی لیکن اس نے میری آواز کا جواب نہیں دیا۔ میں ابھی وہاں سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ مجھے اس کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، بھابھی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ یہیں پر بیٹھی رہیں ورنہ میں اپنی جان دے دوں گا۔ مجھے سچ میں اس کی عقل پر حیرت ہونے لگی۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ آدھی رات کا وقت ہے اور آدھی رات کو یہ کیسے الٹے سیدھے الفاظ بول رہا ہے؟ میں نے جلدی سے اپنے کمرے میں جانا ضروری سمجھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے اور میرے لیے کوئی نئی مصیبت نہ بن جائے۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی، لیکن کمرے میں آ کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میرے تو ہوش اڑ گئے تھے کیونکہ دیور سامنے میرے پلنگ پر لیٹا تھا اور وہ اتنی بے شرمی کی حالت میں لیٹا ہوا تھا کہ مجھے دیکھتے ہی شرم آ گئی۔ میں نے جلدی سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور اسے کہا، یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں کل ہی تمہارا گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ مجھے میرا شوہر اس لیے تمہارے پاس چھوڑ کر نہیں گیا کہ تم یہاں پر اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے رہو۔ میں پہلے ہی بیمار ہوں، مزید مجھے پریشان کرنا بند کر دو ورنہ میں ابھی اسی وقت بھائی کو فون کر کے تمہارے سارے کرتوت بتا دوں گی۔ وہ یہ سنتے ہی کمرے سے باہر چلا گیا، لیکن کہنے لگا کہ بھابھی میں آپ کو حاصل کر کے ہی رہوں گا، آپ سے میں محبت کرتا ہوں، نہ جانے آپ کی شادی میرے بھائی سے کیسے ہو گئی، آپ کو میری قسمت میں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اس کی عمر صرف 14 سال ہے، لیکن اس کے ذہن میں کیا کیا چل رہا ہے۔ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں صبح ہوتے ہی اپنی امی کے گھر چلی جاؤں گی، لیکن جب میں صبح اٹھی تو میرے ہاتھ پاؤں دونوں بندھے ہوئے تھے۔ میں نے خود کو آزاد کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی لیکن میں خود کو آزاد نہ کروا سکی۔ میں بہت زیادہ تکلیف میں تھی، مسلسل چیخ رہی تھی اور رو رہی تھی، لیکن یہاں میری سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ شاید دیور گھر سے باہر تھا۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ دیور میرے کمرے میں آ گیا اور اس نے آتے ہی مجھے ایک سرخ رنگ کا لفافہ پکڑایا اور کہنے لگا، بھابھی اسے حاجت کے وقت استعمال کرنا، تمہارے شوہر کا عمرہ ضرور قبول ہوگا، اور ہاں اگر تم اسے استعمال کرنا بھول گئی تو پھر تمہارے شوہر کا عمرہ قبول نہیں ہوگا، نہ وہ کبھی گھر واپس لوٹ کر آئے گا۔ مجھے اس کی دماغی حالت پر شک ہونے لگا کہ کیسا بے وقوف انسان ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ عمرہ قبول کرنے والا، عبادت قبول کرنے والا تو وہ خدا ہے، وہ جس کی چاہے مرضی عبادت کو قبول کرے اور جس کی چاہے عبادت کو اس کے منہ پر دے مارے۔ یہ کیا میرے شوہر کا عمرہ قبول کروائے گا؟ اسے تو خود بھی عقل نہیں ہے کہ بڑوں سے بات کیسے کی جاتی ہے۔ میں اس سے اتنی عمر میں بڑی ہوں لیکن پھر بھی یہ مجھے کوئی چھوٹی بچی سمجھتا ہے اور میرے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھے ہوئے ہے جیسے پتہ نہیں میں کوئی ملازم ہوں۔ میں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی، میں نے اس وجہ سے منع کر دیا، لیکن اس کے بعد اس نے اپنا فون نکال کر مجھے ایک ویڈیو دکھائی جس میں میرا شوہر مجھے کہہ رہا تھا کہ میرا چھوٹا بھائی جیسے جیسے کہے بالکل ویسے ہی کرنا ورنہ میں بہت بڑی مشکل میں پھنس جاؤں گا۔
میں تو حیران تھی کہ میرے شوہر مجھے فون کیوں نہیں کرتا، آخر وہ ساری بات چیت اپنے بھائی سے ہی کیوں کرتا ہے؟ اگر وہ بھائی سے اتنا ہی پیار کرتا تھا تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ لیکن شوہر کی بات میں کیسے ڈال سکتی تھی؟ میں اپنے شوہر سے بہت ہی زیادہ محبت کرتی تھی، مجبوراً مجھے اپنے شوہر کی بات ماننا پڑی۔ جیسے جیسے اس نے ویڈیو میں مجھے کہا ہوا تھا مجھے ویسا ہی کرنا پڑا۔ دیور سے میں نے وہ لفافہ لے لیا اور اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ مجھے حیرانی ہو رہی تھی کہ اس لفافے میں کیا ہے۔ مجھے میرے دیور نے اس کا استعمال کرنا بتایا کہ بھابھی صبح اٹھ کر حاجت کے وقت اس کو استعمال کر لینا، لیکن آنکھیں بند کر کے کرنا، اس کو دیکھنا نہیں کہ اس کے اندر کیا ہے، اور استعمال کرنے کے بعد اسے ایک کچی زمین میں دفن کر دینا۔ اس کے بعد تمہاری شوہر کی ہر دعا قبول ہوگی، اور دیکھنا تمہیں بھی بہت بڑی خوشخبری ملے گی۔ اگلے دن صبح اٹھ کر میں نے ایسا ہی کیا، لیکن حیرت کی بات تھی کہ وہ لفافہ استعمال کرنے کے بعد میری ٹانگوں پر ایک عجیب قسم کی الرجی ہو گئی، جس وجہ سے نہ میں چل سکتی تھی اور نہ ہی حاجت کے لیے پانی استعمال کر سکتی تھی۔ لفافہ استعمال کرنے کے بعد میں کچی زمین میں اسے دفن کرنے کے لیے آ گئی۔ میں گھر کے پچھلے حصے کی طرف جا رہی تھی جب میرے دیور نے مجھے روک لیا اور کہنے لگا، بھابھی اس وقت آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا کہ پہلے تم نے خود ہی کہا تھا اسے کچی زمین میں دفن کرنا، اب تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے مجھے کہا، بھابھی اس طرف نہ آیا کریں، کوئی جن بھوت چمٹ جائے گا تو پھر مجھے کہتی رہیں گی۔ آپ ایسا کریں کہ اسے دوسری طرف جا کر دفنا دیں، یہ حصہ بند رہتا ہے تو یہاں سایہ ہے۔ روز بروز میرے پر نئی قسم کے انکشاف ہو رہے تھے، جسے سنتے میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ میرا دل تھا کہ میں اپنی امی کے گھر چلی جاؤں اور واپس نہ آؤں۔ جب شوہر عمرہ کر کے واپس آئے گا تو وہ مجھے امی کی طرف سے لے کر آئے گا، لیکن ڈر تھا کہ میرا دیور تو شوہر کے ساتھ رابطے میں ہے، اگر اس نے دو چار باتیں زیادہ لگا کر میرے شوہر کو بتا دی تو کہیں میرا شوہر مجھ سے ناراض ہی نہ ہو جائے اور پھر وہ مجھ سے بات کرنا ہی نہ چھوڑ دے۔ مجبوراً میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا اور دیور کی ہدایت کے مطابق عمل کرنے لگی۔ آج مجھے یہ عمل کرتے ہوئے تقریباً چوتھا دن تھا کہ اچانک مجھے خیال آیا کہ آخر دیکھو تو صحیح کہ گھر کے کچے حصے میں کون سا ایسا سایہ ہے۔ مجھے تو ان باتوں پر یقین ہی نہیں تھا۔ آج تک ان باتوں کو میں نے فلموں اور ڈراموں میں ہی دیکھا تھا، حقیقت میں تو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ سنا تھا۔ میں یہی سوچتے ہوئے گھر کے کچے حصے میں چلی گئی۔ میں نے ایک جگہ دیکھی تو وہ بہت ہی زیادہ ابھری ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ کل میں اسی جگہ پر کاغذ دفن کر دوں گی اور پھر دیکھوں گی کہ آخر ایسا کیا ہوتا ہے جو دیور منع کرتا ہے۔ اور پھر ساری رات میں یہی انتظار کرتی رہی۔ آخر ساری زمین ہموار ہے، صرف وہیں سے ہی ابھری ہوئی ہے، ایسی کون سی وجہ ہے؟ اگلے دن میں نے وہی لفافہ استعمال کیا اور جا کر زمین کھودی، لیکن زمین کھودتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں تو میرے شوہر کا نچلا دھڑ دفن تھا، لیکن جب میں نے اپنے شوہر کا سر بھی ساتھ میں دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے وہیں چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میری آوازیں سن کر ساتھ والے گھر کی عورت بھی آ گئی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے، لیکن اس نے دیکھتے ہی پولیس کو فون کر دیا۔ پولیس ہمارے گھر پر آ چکی تھی۔ میرا دیور تب سے گھر سے غائب تھا، وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔
میں حیران تھی کہ میرا شوہر تو عمرہ کرنے گیا ہے، پھر میرا شوہر یہاں زمین میں دفن کیسے ہے اور اس کی موت کب ہوئی؟ میرے ذہن میں ماضی کسی فلم کی طرح چل رہا تھا کہ آخر ایسا کیا ہوا۔ شاید اسی لیے میرا شوہر رابطے میں نہیں تھا۔ ان سارے کے سوالات کے جوابات صرف ایک انسان دے سکتا تھا جو گھر سے غائب تھا، اور وہ میرا دیور تھا۔ پولیس نے میرے دیور کی تلاش جاری کر دی اور میرا دیور 2-3 دن کے بعد مل گیا، اور میرے دیور نے اپنا سارا گناہ قبول کر لیا۔ اس نے بتایا کہ جب میرا بھائی عمرہ کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا تبھی میں نے اسے اغوا کر لیا تھا، اور پھر میں نے اسے 2 سے 3 دن ایک تہہ خانے میں بند کر دیا، اس کا کھانا پینا بھی بند کر دیا۔ پھر اس کی موت واقع ہو گئی اور میں نے اسے گھر کے کچے حصے میں دفن کر دیا۔ میں صرف اپنی بھابھی کو ڈرا دھمکا کر رکھنا چاہتا تھا، اور میں نے بھائی کی ساری فلم ریکارڈ کی ہوئی تھی تاکہ جیسے جیسے میرا بھائی کہتا ہے میری بھابھی ویسے ہی کرے۔ میں جانتا تھا کہ میری بھابھی میری بات نہیں مانے گی، لیکن وہ اپنے شوہر کی بات ضرور مانے گی۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف میں نے جائیداد کے لیے کیا تھا، کیونکہ میرا بڑا بھائی سوتیلا بھائی تھا اور وہ ساری جائیداد پر خود قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف میں اپنی بھابھی سے بھی محبت کرتا تھا اور میں اسے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں حیران تھی کہ ایک 14 سال کا بچہ اس طرح کیسے کر سکتا ہے، لیکن جب مجھے حقیقت پتہ چلی کہ اس کے پیچھے اس کی سوتیلی ماں شامل تھی تو اس نے مجھے سب سے زیادہ دکھ ہوا، اور ان دونوں ماں بیٹوں کو سزا ہو چکی تھی اور میں اپنے بیوہ ہونے پر رو رہی تھی۔ جائیداد انسان سے کیا کیا کروا دیتی ہے کہ رشتوں کی مریادہ ہی انسان بھول جاتا ہے۔ میری ماں نے میری دوسری شادی کر دی تھی اور میں اب اپنے شوہر کے